ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ خدا جو بے مثال اور لازوال ہے، تمام تعریف اس بات والا شریک کے لیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سب کو علم ہے فطرے کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات نے فطرہ ادا کیا ہوگا۔ جیسے کہ شریعت کا حکم ہے ہر نفر پر 3 کلو فطرہ نکالنا واجب ہے۔ ویسے ہی ماشاءاللہ کئی روز سے یہ دوپہر کی نماز کے بعد بیان ہو رہا تھا، کل رات بھی بیان کیا، لیکن ضرورت ہے اس کی۔ اور ایک اور غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ کہ اگر شام کا کھانا، مغربین کا کھانا کسی کو کھلا دیا تو فطرہ واجب ہو جائے گا۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، جب مہمان کہلائے آپ کا، یعنی کہ آپ کے اگر کوئی پہنچ گیا آپ نے کھلا دیا تو آپ کا مہمان شمار، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قصداً مہمان ہو جی نہیں، رات کو ٹھہرے بھی نہیں، لیکن اگر غروب آفتاب سے پہلے آ رہا ہے پھر وہ آپ کا شمار و مہمان کے زمرے میں آئے تب فطرہ اس پر واجب ہوگا صاحب خانہ پر، اسی گھر میں ٹھہرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ فطرہ وہی نکالا جاتا ہے جو وہ زیادہ سے گھر میں چیزیں استعمال ہو رہی ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ عید کا روز ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ذہن کو تمام 2-4 فقرے مسا بھی کروں گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور ذہن تمام بھی کروں گا کہ جب عید کا چاند نمودار ہو گیا تو جناب حسنین، امام حسن امام حسین اپنے والدہ گرامی کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں والدہ، بچوں کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے نا کہ بچے جب نیا لباس لے کے آتے ہیں تو بچوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارے والد ہمارے یہ لے کے آئے، ہماری والدہ ہمارے یہ لے کر آئی۔ تو دونوں بچے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں سب کے پاس نئے کپڑے ہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں کیا؟ تو جناب سیدہ نے کہا تمہارا لباس جنت سے آئے گا۔ کہنے کے بعد بی بی مصلی پر بیٹھ گئی، کہنے لگی خدایا میری بات کی لاج رکھ لینا۔ تو لکھا ہے کہ ابھی فاطمہ زہرا کے ہاتھ دعا سے ہٹے نہیں تھے کہ رضوان جنت نے دق الباب کیا۔ جناب فضہ قریب گئی، کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں امام حسن اور امام حسین کا خیاط ہوں۔ ٹوکری لا کے فاطمہ زہرا کو جو کھول کے دیکھا، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، 2 ٹوپیاں ہیں، 2 عبائیں ہیں، 2 قبائیں ہیں۔ ایک سبز جوڑا تھا جو امام حسن کو پہنایا، جو سرخ جوڑا تھا وہ امام حسین کو پہنایا۔ پہنانے کے بعد اپنے نانا کے ہمراہ چلنے لگے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ سواریاں ہیں، سارے بچے اپنے اونٹوں پر، ناکوں پر سوار ہیں۔ کہنے لگے نانا سب کے پاس اپنی